اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ دنوں اتحاد اہل سنت کے لیے ہم نے ایک کلپ بھرا تھا اور تمام اہل سنت کے سیاسی گروپوں سے گزارش کی تھی کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں بہت کٹھن حالات ہیں، خاص کر کے دینی لوگوں کے لیے کام کرنا بڑا دشوار کر دیا گیا ہے، بہت ساری مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، بہت ساری مزید مشکلات آنے والی ہیں، اور اس کا مقابلہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے منزل سب کی ایک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی سر بلندی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ۔ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، جو لوگ کم از کم ایک عقیدے پہ قائم و دائم ہیں اور ان کے نظریات ایک ہیں، ان کا ملجا و ماوا ایک ہے، ان کی توجہات کا مرکز ایک ہے، ان کو تو کم از کم پہلے قدم کے طور پہ ان کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے اور مل جل کے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس آیا، بہت سارے لوگوں نے ویلکم کیا اس کو، اور بہت ہی اچھی تجاویز بھی جو ہم نے مانگی تھیں، بہت ساری تجاویز بھی مسلسل آ رہی ہیں، اور ہمارا کوئی پروگرام جو بھی جلسہ ہو، کوئی پروگرام سیرت کا ہو، میلاد شریف کا ہو، سیدنا صدیق اکبر کے پروگرام تھے، ان کے نیچے سب کمنٹس یہی آ رہے ہیں، جی حضرت صاحب اتحاد کا کیا بنا ہے، جی اتحاد کا کیا بنا ہے۔ تو لوگوں کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے اہل سنت و جماعت کو۔ ایک طبقے کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ ویڈیو ڈالنے کی بجائے خاموشی سے کام کرنا چاہیے تھا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کے لیے پہلے بہت کوششیں خاموشی سے ہو چکی ہیں۔ یہ اس لیے ڈالی تھی تاکہ جتنے لیڈران کرام ہیں ان کے ارد گرد جو حواری ہیں وہ سب ان پہ دباؤ ڈالیں، ان کے ذہن تیار کریں کہ اتحاد اہل سنت ہی ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ہے اہل سنت کی ضرورت ہے، ہمارے دکھوں دردوں کا دارو اتحاد اہل سنت ہے۔ ایک ذہن بنائیں قریب والے، نہ یہ کہ ایک میٹنگ کریں ہم ایک خفیہ خاموشی سے، اور وہ لیڈر جب گھر واپس جائیں تو جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے کہیں کہ وہ کی کر کے آئے ہو جناب، وہ ستیہ ناش کر دیا، ان دنوں کیوں بہ گئے، ان دنوں کیوں بہ گئے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے ہی اسے نشر کر دیا ہے تاکہ سب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اور جو قریبی لوگ ہیں جو اتحاد اہل سنت کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہیں، وہ اپنے اپنے لیڈروں کو عرض کریں، گزارش کریں، ان کا ذہن بنائیں کہ ہم جتنے بھی ہوا میں اڑتے پھریں اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، اور دو مل جائیں گے تو 11 ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ ایک وقت تھا جب حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں متحد تھے، اور کوئی جماعت سنیوں کی تیسری جماعت نہیں تھی اس وقت، دوسری بھی نہیں تھی، بعد میں ایک دوسری جماعت بنی، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا، اسے بھی اتحاد اہل سنت کے لیے نظر انداز کر رہا ہوں کہ کوئی کہے نہ کہ ہماری دل شکنی ہو گئی ہے۔ وہ دو بزرگ جب تک اکٹھے تھے، ہماری کوئی سیٹ اسمبلی میں تھی یا نہیں تھی اس سے بھی غرض نہیں، اور ان کا الحمدللہ رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ وہ پاکستانی سیاست میں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آج ہم
بہت بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑی بڑی ہٹو بچو ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ہمیں کسی جگہ بھی فیصلہ سازی میں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہی مقصد تھا عرض کرنے کا، تاکہ ایک تو عوام کا ذہن بھی تیار ہو، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض بہت چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بہت آسان ہے۔ تھوڑا سا اس کو مارنے کی ضرورت ہے، بس اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب بس بہت ہو چکا، اب تم اپنی انا اپنے پاس رکھو۔ اہل سنت کا مفاد کسی کی انا پرستی میں نہیں ہے، اہل سنت کا مفاد جو ہے وہ یکجان ہو جانے میں ہے، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مزید بہت بڑے بڑے خطرات اور طوفان آنے والے ہیں۔ اس کا ادراک قیادت کو تو کم از کم ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے اس دور حاضر کے پاکستان میں سب سے جہاں دیدہ، سنجیدہ اور صاحب الرائے اور پوری دنیا اسلام کا درد رکھنے والے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے درخواست کی کہ آپ آگے آئیں اور اپنے تعلقات، اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو ایک میز پہ لائیں۔ مفتی صاحب سے میں نے ٹیلی فون پہ بھی عرض کی، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ مجھے ارشاد فرمایا کہ ہم مشاورت کر رہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں، حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، قبلہ مفتی تصدق حسین رضوی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد سلیم اعوان صاحب، مولانا مفتی جمیل احمد صاحب اور رشید احمد رضوی صاحب اور دیگر حضرات ایک گروپ وفد لے کے محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ ان سے بھی ملاقات بہت اچھی رہی، اور ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ابھی مصلحت کے خلاف ہے کہ میں پہلے ہی قبل از وقت ہی، جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے، یہ چیزیں آؤٹ کروں۔ یہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ الحمدللہ ان سے ملاقات بہت اچھی رہی، اور ان سے ملاقات کے بعد پھر میں نے محترم ثروت اعجاز قادری صاحب، سنی تحریک پاکستان کے سربراہ سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزا باتیں کی اور بہت حوصلہ افزائی فرمائی، ہر طرح کا تعاون کرنے کا بھی یقین دلایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جماعت جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ گزارش کی۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم تو پہلے اتحاد کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے الیکشن سے پہلے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا، اب بھی ہم الحمدللہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور جو بھی کو فارمولہ طے ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں شریک ہوں گے الحمدللہ۔ اچھا، کچھ لیڈر صاحبان 2-4 حضرات رہ گئے ہیں جن سے بھی میری ملاقات باقی ہے، ان سے بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت حالات کا جو تقاضا ہے ان کے بھی گوش گزار کریں گے کہ اگر ہم یک زبان ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک آواز بلند کریں گے تو اس میں بہت طاقت اور بہت اثر ہوگا، اور عوام اہل سنت کو ایک امید کا چراغ دکھائی دے گا کہ یہ قیادت ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے، اب انقلاب کی منزل دور نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز جو لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اندرون بیرون ملک، جو فون بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ کال بھی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ میسج بھی بھیج رہے ہیں، اور مجھے پرسنل بھی فون کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ کار خیر اگر یہ ہو جائے تو اس سے بھلا ہوگا، سب کا نقصان کسی کا نہیں ہوگا، سب کا بھلا ہوگا۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا اپنی جماعت میں کہ ہم سب ہی مرکزی لیڈر، مرکزی قائد، اور دنیا اسلام کے اور ساری دنیا عالمی کا قائد بننے سے نیچے ہم کوئی نہیں ٹھہرتے۔ اگر ہم
ایک صوبائی حلقے کے صدر بن جائیں یا سیکرٹری بن جائیں اور اپنا صوبائی حلقہ تیار کر لیں اور اس میں الیکشن لڑ کے جیت جائیں تو ہماری پورے ملک میں واہ واہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مرکزی سے بھی اوپر کہیں عالمی اور عالمی سے بھی اوپر کہیں دو عالمی، جیسے آج کل ہمارے لیڈر صاحبان خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہہ کے، چھوٹے موٹے لقب پہ بھی خوش نہیں ہوتے، جماعت کے چھوٹے موٹے نام پہ بھی خوش نہیں ہوتے، اور بہت بڑے بڑے نام، اونچے سے اونچے القابات کے کوئی دنیا کہے کہ یہ دو عالمی لیڈر ہے، دو عالمی، اور میرے سمیت، میں اپنی بات پہلے کر رہا ہوں، پوزیشن ہماری یہ ہو کہ ہم کونسلر بھی نہ جیت سکیں تو ہماری لیڈری دو عالم میں کیا فائدہ دے گی کسی کو؟ آسمان والوں کو فائدہ دے گی، زمین والوں کو فائدہ دے گی۔ اور اگر ہم ایک ہو جائیں اور کچھ سیٹیں میری نظر میں ہے الحمدللہ، چونکہ بہت سال اس پہ کام کیا ہے، اب مجھے پتہ ہے کون کون سی سیٹ پاکستان میں ایسی ہے جہاں تھوڑا سا محنت کی جائے تو وہ سیٹ آسانی سے کسی سہارے کے بغیر بھی جیتی جا سکتی ہے۔ اگر اپنے بل بوتے پہ، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے، اپنی قوت کے زور پہ ہم کچھ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر مسلمہ سیاسی قوت تسلیم کر لیے جائیں گے۔ باقی میں نے عرض کیا تھا اس کا غصہ کوئی صاحب نہ کریں، غصے والی بات نہیں، ہم غصے کے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے، کہ ہم نے الیکشن جو ہارے 50 ہزار ووٹ لے کے جمعیت علماء پاکستان، ہم سے مراد جمعیت علماء پاکستان کے کینڈیڈیٹوں نے، اور 70 میں تو بڑی بڑی شخصیات تھیں، 2-3 ہزار ووٹ سے ہار گئے، اور 88 میں بھی، اور پھر بہت سارے الیکشن آئے جس میں کوئی 40 ہزار لے کے، کوئی 50 ہزار لے کے، اس لیے 2000 4000 6000 ووٹ لے کے خوش نہ ہوں، مطمئن نہ ہوں، یہ ہم آپ کی منزل نہیں ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، تمہاری منزل، ہماری منزل بہت آگے ہے، چھوٹی موٹی چیزوں پہ توجہ رکھنا کہ یہ ہم حاصل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، 4 نعرے لگا کے، یہ کوئی ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمارا مقصد متعین کیا تھا بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اور اس کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور میں بڑے اخلاص سے، چونکہ بہت سرد گرم دیکھ چکا ہوں، 2 بزرگوں کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفکر اسلام پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین کے ساتھ ایک خادم کے طور پہ اور ایک معتمد کے طور پہ کام کرنے کا فقیر کو جو موقع ملا ہے، اب اور کوئی کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش اور لالچ بھی نہیں ہے، نہ ان جیسا کوئی نظر آتا ہے، لیکن جو ان سے ملا ہے اس کو ڈیلیور کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، کہ ہمارے بزرگوں کی جو امانت ہمارے پاس ہے، تجربہ ہے، زندگی بھر جو جد و جہد کی ہے، اس سے فائدہ اگر پہنچ جائے ہماری آنے والی نسل کو، اہل سنت کے نوجوانوں کو، تو میں ان سے، تمام نوجوانوں سے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہیں، وہ محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہیں، وہ امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ساتھ ہیں، وہ سنی تحریک کے ساتھ ہیں، وہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اپنے، اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور جب بندہ فیصلہ کر لے تو بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، انسان خون معاف کر دیتا ہے، قتلوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے پرے میں دوستوں کے ساتھ، تو ہمارے درمیان تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہیں بھی، تو تھوڑا تھوڑا اس کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی، تحمل، بردباری، جس کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی ضرورت ہے اپنے اوپر اسے نافذ کرنے کی، اگر اس طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ منزل ہماری دور نہیں ہوگی، بہت قریب ہو جائے گی، اور جو کام اب بہت مشکل نظر آ رہا ہے بظاہر، بہت سارے حضرات جو قریب ہیں لیڈروں کے، وہ جانتے ہیں، جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل، آپ نے ایک ناممکن کام کو شروع کر دیا ہے جو نہ ہونے والا ہے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کام ایسا دنیا میں نہیں ہے جو انسان کے لیے مشکل اور ناممکن ہو۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے کوئی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، ناراضگی ہو گئی، کچھ سال تک دونوں بزرگ الگ الگ رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں،
اسی جگہ ان دونوں بزرگوں کی صلح ہوئی، وہ ایک دوسرے سے گلے ملے، اور اس کی تصویریں بھی ساری دنیا میں گئیں، اور آپ حضرات نے بھی دیکھیں۔ ندائے اہل سنت ان دنوں شائع ہوتا تھا، ندائے اہل سنت میں شائع ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں، قریوں میں، گلی محلوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں مٹھائیاں بانٹی، خوش ہو گئے لوگ، کیونکہ لوگ تو پہلے دونوں سے راضی تھے، لوگ تو ناراض نہیں ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کچھ لیڈروں نے، کچھ مفاد پرستوں نے اختلاف کروایا، لیکن عوام تو چاہتے تھے کہ یہ اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم میں 18 سال وہ ایک سٹیج پہ رہے، لوگ چاہتے تھے یہ ایسے ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنی جماعت کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے مسلک کو سب سے بڑا تحفہ یہ دے گئے کہ وہ الحمدللہ اکٹھے ہو گئے، اور حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 2 سال پہلے ہو گیا، اور حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 2 سال بعد ہوا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ میاں والی تشریف لے گئے، اور میاں والی حضرت مجاہد ملت کے مزار کا سنگ بنیاد حضرت مولانا شاہ نورانی نے رکھا۔ تو سارے کام ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل کام تو ہے نہیں دنیا میں۔ تو آج بھی جو لیڈرشپ ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کے آپس میں پیار محبت بھی رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے محبتوں والے کلپ نکال کے سن لیں، نفرت والے چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور صرف جو ایک دوسرے کے محبت والے کلپ ہیں وہ سن لیں، تو اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کوشش ہماری جاری ہے، انشاءاللہ آپ کو گاہے گاہے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور جیسے جیسے جہاں جہاں موقع مل رہا ہے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، دلوں کو نرم کرنا، پھر بٹھانا، پھر کسی ایک فارمولے پہ متفق کرنا، اس کے لیے ہمیں آپ کی مزید رہنمائی کی، مسلسل رہنمائی کی، اور پرخلوص تعاون کی ضرورت رہے گی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے آواز میں آواز ملائیں۔ بہت اثر ہوتا ہے جب آپ کی آواز بھی کسی کے کان میں پڑے گی، تو انشاءاللہ العزیز بڑی مفید ہوگی، بارآور ہوگی۔ ہمارے بہت سارے فتنوں کا اس وقت سامنا ہے، خاص کر کے ہمارے مسلک میں نقب لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے علماء حق میدان میں اتر رہے ہیں، اور اس کا بھی بڑا بھرپور پرزور دندان شکن جواب دیں گے، اور سیاسی میدان میں بھی انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔